مستری اقبال کی ڈیوٹی تھی واگا بارڈر پہ. مستری اقبال نام کا ایک شخص، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی. مولوی اقبال بھی لکھا ہے بعض لوگوں نے کتابوں میں، اور بعض نے مستری اقبال بھاٹی گیٹ لاہور کا رہنے والا. وہ کہتا ہے جس دن پاکستان بنا تو میری ڈیوٹی تھی واگا بارڈر پر ریسیو کرنے کی. ایک بوڑھا آدمی سب سے پہلے واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوا. کہتے ہیں کپڑے اس کے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پیروں میں جوتا نہیں تھا، اور پیدل چل چل کے اس کے پیروں سے خون نکل رہا تھا. چہرے پہ بڑا حسن تھا، نورانیت تھی. کہتے ہیں جب وہ اندر داخل ہوا اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تو مجھ سے پوچھتا ہے پتر پاکستان کتنی دور ہے، پتر پاکستان کتنا رہ گیا ہے. مستر اقبال کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بابے کو پانی پلایا اور میں نے اس کی آنکھوں سے داڑھی سے گرد صاف کی. میں نے کہا بابا تو پاکستان میں آ گیا ہے. تو کہتے ہیں دیسی بابا کہنے لگا شکر ہے اللہ تیرا، میں کافروں کے ملک میں نہیں مرا، میں مسلمانوں کے ملک میں آ گیا ہوں. کہتے ہیں یہ لفظ کہہ کے اس نے اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کرے. ان جذبوں کے نیچے یہ وطن بنا ہے، ان جذبوں کے نیچے، ان جذبوں کے نیچے. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے میں اپنے وطن میں آ گیا، اپنی زمین پہ مروں گا، اسی زمین پہ اٹھوں گا، یہ میری دھرتی ہے. حب الوطن من الایمان. آپ یقین کریں ہمیں پاکستان سے بڑا پیار ہے، ہمیں اس کی دھرتی سے ہمارا دل کڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہمارے بچے یورپ شفٹ ہوں. ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی کسی اور ملک کا پاسپورٹ نہیں چاہیے. یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس وطن میں بسیں گے، ہماری نسلیں رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وطن میں رسول اللہ کے نظام کا جھنڈا بلند کیا جائے. سارے کوشش کریں. یہ جب آتے ہیں نا آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے تو ان سے کہا کریں، ان سے بات کیا کریں کہ ذرا بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا. یہ کوئی سیاسی جماعت اب نعرہ لگاتی ہے، کچھ کہتے ہیں ہم کرپشن جو ہے وہ پکڑیں گے، اور کوئی کہتے ہیں جی ہم فلانی شہر بچائیں گے. یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس نعرے کو فروغ دیں اور پھر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے نا یہ چھوڑ دیں کہ حکومتیں سارا کام کریں. آج کے جمعے میں میری آپ سے اپیل ہے کہ ایک بندہ کم از کم 3 درخت لگائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے درخت لگایا جب تک اس درخت سے کوئی انسان یا جانور فائدہ اٹھاتا رہے گا، لگانے والے کو صدقہ کرنے کا ثواب دیا گیا ہے. عرب کے اندر بیریوں کے درخت بہت زیادہ تھے تو نبی پاک نے فرمایا خبردار کو بیری کا درخت نہ کاٹے. پاکستان میں درخت لگ جائے. یہ جو گلی ہے نا، یہ گلی وزیر اعظم کی نہیں، یہ جو وزیر مواصلات ہیں ان کی نہیں، یہ گلی پاکستان کی ہے. اور میں پاکستانی ہوں. آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ فلانا بندہ آئے گا تو ہماری گلی صاف کرے گا؟ یہ ہمارا وطن ہے، اپنے گھر کی صفائی بھی ہم نے خود کرنی ہے. اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو جنت میں ٹہلتے دیکھا تو میں نے پوچھا کیا عمل کر کے آیا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، گلی میں روڑے پڑے ہوتے تھے، یہ اٹھا دیا کرتا تھا، رب نے جنت عطا کر دی. اس وطن کو سجائیں، اس کو سنواریں، بچوں کو پڑھانے میں محنت کریں. اگر میرا نالائق بچہ نہیں نہ پڑھ رہا تو میں دیکھوں کہ جو لائق بچہ پانی بیچتا ہے نا بس کے پیچھے، اس کا خرچہ اٹھا لوں، وہ پڑھ جائے. یہ تو 10-15 ہزار آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اس سے بندے بھکاری بنتے ہیں، مانگنے کا رواج فروغ پاتا ہے. یہ دے میں منع نہیں کرتا، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اس بندے کو بھکاری نہ بنائیں، اسے کاروباری بنائیں. دنیا کے اندر 2 ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، 2 ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے. خالص مذہب کے نام پر یہ 2 ریاستیں وجود میں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں. یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا غلام ہونا چاہیے. ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں. قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں. آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی. ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے.
دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا۔ یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے۔ وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں۔ چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا۔ میرے پاکستان کے لیے بہت ساری دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وطن پر خاص رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ خاص کرم نوازی کرے، اور اس وطن عزیز پر اللہ تعالیٰ ایسی رحمت کر دے کہ یہاں سے یہ سارے فسادات دور ہو جائیں،
اللہ تعالیٰ امن والا وقت عطا کرے، اور یہ جتنی ساری آزمائشیں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ اس وطن کو جلدی سے نکال دے۔ بڑا ہی خوبصورت وطن ہے ہمارا، بڑا ہی پیارا ہے، اس کو بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اور بڑے خوبصورت لوگ اس دھرتی میں دفن ہے۔ یہ بابا فرید کا وطن ہے، داتا علی اجویری کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم کا وطن ہے۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فضاؤں کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اس وطن کی ضرورت ہے، یہ قربانیوں کا مسکن ہے، نا امیدی کسی بات کی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک صبح اس ملک میں ایسی طلوع ہوگی کہ نظام قرآن و سنت کا چلے گا، باتیں مدینے والے رسول کی ہوں گی، نعرے حضرت ابو بکر صدیق کے لگیں گے، اور پیغام فاروق اعظم کا گونجے گا۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے خوشی ہوگی، ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں اگر کسی کو پریشانی ہوگی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگے گا، کسی بڑے آدمی کو پریشانی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ جملہ کیا ہے وہ سن لیں، یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک عوام کا ہے، اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے تو یورپ میں رہتے ہیں، ان کی تو ٹکٹیں بک ہوتی ہیں، جب تک یہ اسمبلی میں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ یہاں موجود، ان سب کے تو باہر کاروبار ہیں، رہائشیں ہیں، اولادیں ہیں، تو یہ وطن کس کا ہے؟ پاکستان وطن کس کا ہے؟ یہ ہمارا وطن ہے، یہ حکمرانوں کا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، گھر اس کا ہے جس نے گھر کے اندر رہنا ہے، جس نے گھر میں رہنا نہیں اس کا وطن ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے، ہمارے ماں باپ رہے، ہم رہ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں رہے گی، تو وطن پھر کس کا ہوا؟ ہمارا۔ حکمرانوں کا وطن۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول